الحمدللہ والشکر للہ۔ اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب مرتبہ تعریف و توصیف ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس بظاہر جنگل میں جو تھا اب وہ جنگل نہیں رہا۔ 3 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اس حوالے سے یہ محفل ہے۔ تلاوت و نعت شروع ہو چکی ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں میرے محترم، میرے عزیز حضرت العلامہ مولانا حسن شہزاد صاحب، فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ فی مقام آخر فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانہ بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تسبیح و تحلیل حضور پر نور شافی یوم النشور، ہادی عالم رسول محتشم، نبی مکرم احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت، محبت اور خلوص بھرا
ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کا حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت یادگار اسلاف استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب اور ساتھ ہی صاحبزادہ ولی شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید زبیر حیات شاہ صاحب اور سامعین و حاضرین، آج کی یہ بابرکت محفل، بارونق محفل بسلسلہ تکمیل حفظ و قرآن خوشبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب، لا شک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلواتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس سے قبل کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا ہم پہ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں وہ شانوں والا محبوب عطا فرمایا، وہ شانوں والا محبوب عطا فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، مگر جو شان، جو عظمت، جو رفعت، جو مقام اللہ نے ہمارے محبوب کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ کے بہت ہی لاڈلے پیغمبر، اللہ کے بہت ہی پیارے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک لم یزل، جو تو نے جنت بنا رکھی ہے، جو تو نے جنت تیار کی ہے، اے مالک میں تیری جنت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں گرامی قدر حضرات، جب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں تیری جنت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جی رب جلیل، حکم ہوا جبریل جا میرے پیارے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کرا دے۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، جب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام تیار ہوئے، حضرت جبریل امین آئے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، اے ادریس چل تیاری کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام پوچھتے ہیں، جبریل کدھر کی؟ کدھر کی؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو التجا کی ہے نا کہ مالک میں تیری جنت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آج اللہ رب العزت آپ کو اپنی جنت کا دیدار کروانا چاہتا ہے، اپنی جنت کا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، جب حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت جبریل امین جنت میں پہنچ گئے، حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، جنت کی نہریں دیکھی، جنت کے باغات دیکھے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگی تو حضرت ادریس علیہ السلام آپ کہنے لگے، جبریل جا تو واپس چلا جا، میں ادھر ہی رہنا پسند کرتا ہوں، تو واپس چلا جا، میں ادھر ہی رہوں گا۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، اگر حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں جائیں، جنت کی سیر کریں، جنت میں جائیں، جنت کے میٹھے میٹھے پھل کھائیں، حضرت ادریس علیہ السلام یہ کہیں کہ میں واپس
دنیا پہ نہیں لوٹنا چاہتا، تو جس رات میرے محبوب کریم اللہ کی بارگاہ میں گئے، جب میرے مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو تمام جنت کا نظارہ کروایا اور جہنم کا مشاہدہ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ جب میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام ادھر پہنچے تو کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا علی حجویری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں جس رات شب معراج کی رات میرے کریم مصطفیٰ جس مقام پہ تشریف لے گئے، جس جگہ پہ تشریف لے گئے، اگر حضور کو امت کی فکر نہ ہوتی تو میرے کریم مصطفیٰ کبھی بھی اس جگہ سے واپس دنیا پہ تشریف نہ لاتے۔ کبھی بھی واپس دنیا پہ تشریف نہ لاتے۔ کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کو اگر امت کی فکر نہ ہوتی نا تو میرے کریم مصطفیٰ کبھی بھی اس مقام سے واپس دنیا میں تشریف نہ لاتے، کبھی واپس دنیا پہ تشریف نہ لاتے۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، حضور نے فرمایا میرے غلاموں اگر پیغمبر یہ کہے کہ مالک میں تیری جنت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، جب جنت کو دیکھ لے تو عرض کرے مالک میں واپس دنیا پہ نہیں لوٹنا چاہتا، تو حضور نے فرمایا میرے غلاموں آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ انہوں نے فرمایا میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے غلاموں میں محمد آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ جو میرا غلام سرزمین مدینہ شریف پہ آ گیا، سرزمین مدینہ شریف ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، انہوں نے فرمایا میرے غلاموں میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان والی جو جگہ ہے نا یہ جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں ادھر ایک عاشق کی روح تڑپی، اونچی کہنا سبحان اللہ۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا او میرے غلاموں، میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، حضور نے فرمایا او میرے غلاموں پریشان ہوں دی لوڑ نہیں ہے، غمگین ہوں دی لوڑ نہیں ہے۔ او میرے کریم مصطفیٰ دے غلاموں اگر تسی مدینہ شریف دے اندر آ گئے، ریاض الجنہ دے اندر آ گئے، تسا اپنی زہری حیات دے اندر جنت دا نظارہ کر لے سو۔ شاعر کے آخر نے شاعر بول اٹھا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ ویسے میرا مزاج جڑا ہے نا وہ سریکی ہے، اگر تمہیں سریکی پسند آ رہی تو میں سریکی دے اندر ہی چند جملے کہہ کے اپنی اجازت لے سا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ نے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اپنے آپ نو اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ کو بچاؤ۔
جہنم دی اگ کو بچاؤ وقود الناس والحجارہ تے اس دا جڑا ایندھن ہے نا اس دا بالن وہ پتھر تے انسان ہے حضور دے دوجے یار نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب گئے نے میرے کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے اندر جا کے عرض کردے نے سونیو اپنے آپ نو تاساں جہنم دی اگ کو بچا لساں تے اپنے اہل و عیال نو کس طرح بچاؤں اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اے عمر بن خطاب اے میرے یار اپنی اولاد نو بھی تساں جہنم دی اگ کو بچا سکدے ہو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی تھی سونیو کس طرح اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا جس ٹائم بچہ پیدا ہوئے نا کہ اس نو سب تو پہلے میں محمد دی محبت سکھاؤ پھر میرے آل دی محبت سکھاؤ تیسرے نمبر تے انہاں نو دین اسلام دی تعلیم سکھاؤ اے فاروق اعظم اگر جنہاں نے انہاں تیناں کماں تے عمل کر لیا گویا او بھی جہنم کو بچ گیا او دی آل اولاد بھی جہنم کو بچ گیا گرامی قدر حضرات قرآن مجید او لا ریب کتاب ہے او لا شک کتاب ہے اے دیشان پوچھو نا حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بول آپ شواہد النبوت دے اندر لکھتے نے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جواں آپ کی محبت قرآن دے نال کس طرح ہے قرآن دے نال بھی محبت ہے اور صاحب قرآن دے نال بھی محبت ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شواہد النبوت کے اندر لکھ دینے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان کے بھی کہ آپ جس ٹائم گھوڑے دی زین تے سوار ہون لگے نا گھوڑے دی زین تے مولانا عبد الرحمن جامی شواہد النبوت کے اندر لکھ دیں کہ جس ٹائم گھوڑے دی زین تے حضرت علی المرتضی سوار ہوئے نا کہ ایک رکاب دے اندر پیر رکھے نا الہم شروع کرے نا دوسری رکاب دے اندر حجی پیر نہیں پہنچدا قرآن پہلے ختم ہو جائے قرآن پہلے ختم ہو جاندہ ہے میرے کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کی جڑی قرآن مجید اے او کتاب ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر بھی ہے کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ علماء موجود نے گرامی قدر حضرات اس دور دے اندر اسا اپنی اولاد نو انگریز دی تعلیم دلا رہے ہیں ساڈا دل ہوندا ہے کہ جناب اسی اپنے بیٹے نو پروفیسر بنانا ہے اپنے بیٹے نو ڈاکٹر بنانا ہے اپنے بیٹے نو انجینئر بنانا ہے ہاں میرے کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام آنا اس قرآن تے نال وفا کرنا خدا دی قسم قرآن دنیا تے بھی تیرے نال وفا کرسی آخرت دے اندر بھی تیرے نال وفا کرسی آج اسانا دل لینا ہے کہ جناب اسی اپنے بیٹے نو ڈاکٹر بنائیے پروفیسر بنائیے انجینئر بنائیے میرے کریم مصطفیٰ دے غلاموں اساڈی نظر دے اندر چنگا وہ ہوندا ہے جڑا جناب پیسے والا ہوے جڑا بنگلے والا ہوے کوٹھی والا ہوے جناب جڑا اعلی عہدے تے ہوے اساں نے جناب بڑا اچھا ہے ہاں انجینئر بڑا اچھا ہے جی ڈاکٹر بڑا اچھا ہے ہاں ایم این اے بڑا اچھا ہے نہیں حضور نے پیسے ہی مکا دیتا حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا سب چنگا جڑا ہوئے جڑا خود قرآن پڑھے بھی صحیح دوسرا پڑھاوے بھی صحیح خود قرآن سیکھے بھی صحیح دوسرا سکھاوے بھی صحیح یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم مصطفیٰ دی بارگاہ اقدس دے اندر جاندے جا کے عرض کر دین سونیو کوئی اے جا وظیفہ دسو نا جس نال ابو ہریرہ دی دنیا بھی سنور رہی اور ابو ہریرہ دی آخرت بھی سنور جاوے کوئی وظیفہ دسو میرے کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ آپ میں تن دساں وظیفہ خود قرآن پڑھ دوسرا پڑھا خود قرآن سیکھ دوسرا سکھا حضرت ابو ہریرہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیں سونیو اگر میں خود قرآن پاک پڑھیا دوسرا پڑھایا خود قرآن پاک سکھیا دوسرا سکھلایا تو اجر کے مل سی انعام کے مل سی سنو میرے کریم مصطفیٰ دی زبانوں میرے کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ابو ہریرہ جیڑا شخص قرآن پڑھ دے دوسرا نو پڑھان دے خود قرآن پاک سکھ دے دوسرا نو سکھان دے پڑھدیاں پڑھاندیاں سکھدیاں سکھاندیاں اس دنیا تو رخصت ہو دے قبر دے اندر پہنچ دے قبر دے وچ اللہ دی نورانی مخلوق و فرشتے اس بندے دی زیارت واسطے اس طرح آندے نے جس طرح لوگ خانہ کعبہ شریف دی زیارت واسطے اے مقام قرآن پاک پڑھنے والا دا
قرآن پاک پڑھان والا دا، قرآن پاک سکھنے والا دا، قرآن پاک سکھان والا دا اے مقام میں کہ جس ٹائم قبر دے اندر اندھیری قبر دے اندر پہنچ دے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس قبر دی زیارت واسطے آ جانے. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں قرآن مجید اولا ریب کتاب ہے، اولا شک کتاب ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا جیڑا میرا غلام قرآن مجید دا ایک لفظ پڑھ سی نا، ایک لفظ اللہ رب العزت اس نو 10 نیکیاں عطا فرما دے سی، 10 نیکیاں عطا فرما دے سی، 10 نیکیاں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں خوش نصیب نو والدین جڑے اپنے بچوں نو قرآن کریم دی تلاوت دلانے. میرے کریم مصطفیٰ دا غلام جس ٹائم کل بروز حشر دا میدان ہونا ہے، حافظ قرآن دے والدین دے سر تے ایک سونے دا تاج پہنایا ویسی، سونے دا تاج، سونے دا تاج. حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے کہ اس دی جڑی چمک ہوسی نا اے سورج دی روشنی ہے، اس تو بھی ودھ کے دی چمک ہوسی. اور حافظ قرآن نو آکھیا ویسی حافظ قرآن چل قرآن پڑھدا جا، اپنے درجے چڑھدا جا. میرے کریم مصطفیٰ دا غلام حافظ قرآن اپنے قرآن پڑھنا شروع کر دے سی، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دے سی، جتھے غناس ہو سی وہ مقام حافظ قرآن دا. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام اج اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں، اج اسی کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اج اسی کیوں جناب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جائیداد کے معاملے دے اندر بھائی بھائی دا گلا گھٹ رہے ہیں. کیوں؟ اسا شریعت مصطفیٰ تو دور ہو گئے ہیں، اسا رب دے قرآن تو دور ہو گئے ہیں، اسا حضور دے فرمان تو دور ہو گئے ہیں. میرے کریم مصطفیٰ دا غلام اگر چاہنے کہ تیری دنیا بھی سمر جاوے، تیری آخرت بھی سمر جاوے، بس رب دے قرآن دے نال وفا کر، رب دے قرآن دے نال وفا کر، حضور دے فرمان دے نال وفا کر. خدا دی قسم ہے دنیا تے بھی کامیاب ہو سی اور آخرت دے بھی کامیابی ہو سی، آخرت دے اندر بھی کامیابی ہو سی. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام حضور دے صحابہ نے قرآن دے نال کس طرح محبت کی تھی، حضور دے صحابہ نے قرآن دے نال کس طرح عشق کیتا، ہاں حضور دے صحابہ نے کس طرح قرآن دے نال وفا کی تھی. اچھی کہو نا سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ. میں تو حضور دا پہلا یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے کہ آپ نے قرآن دے نال کتنی وفا کی تھی، قرآن دے نال کتنی محبت کی تھی. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن کے نال کس طرح محبت کی تھی. اونچے کہو نا سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم مصطفیٰ دے پہلے یار نے، یار غار بھی نے، یار مزار بھی نے. میرے کریم مصطفیٰ دے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جوان آپ دی شان تو، آپ دی عظمت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ اور مدینہ دی گلیاں دے اندر رب دا قرآن پڑھ دینے، اس ذوق دے اندر رب دا قرآن پڑھ دینے، رب دا قرآن بھی پڑھ دینے، نالے نالے روندے جانے نے. میرے کریم مصطفیٰ دا غلام جس ٹائم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرزمین مدینہ شریف تے رب دا قرآن پڑھ دینے، مدینے والے لوگ راستے بھول جانے نے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنی درد بھری آواز دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دینے کہ بچے ماما دے دودھ پینا بھی چھوڑ دینے نے. میرے کریم مصطفیٰ دے غلام ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر مدینے دے لوگ شکایت لے کے آئے نے، آگے عرض کر دینے سونیوں صدیق نو آنکھو اتنی درد بھری آواز دے اندر قرآن نہ پڑھیا کرے. جس ٹائم سیدنا صدیق اکبر قرآن پڑھ دینے ساڑھے بچے دودھ پینا چھوڑ دینے نے، آسان راستے بھول جانے نے. میرے کریم مصطفیٰ دے غلام قرآن مولا ریب کتاب لا شک کتاب جڑی دنیا تے بھی وفا کر دیئے اور آخرت دے اندر بھی وفا کر زیتوا دے نال. اس دے واسطے شاعر نے کلم چاہیے لکھ دینے، شاعر آخ دے کہ ہے کون
قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے غلام قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس نو پڑھنے والا حافظ بن جانا ہے، اس نو پڑھان والا قاری ہوتا ہے، ہاں اس کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اس کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اور اس تے عمل کرنے والا ولی کامل بن جاتا ہے۔ اس قرآن پہ عمل کر کے کوئی داتا علی ہو گیا، ہاں جناب کوئی میرے علی ہو گیا، کوئی غوث الولی ہند الولی ہو گیا، میرے کریم مصطفیٰ دا غلام قرآن دے نال محبت کر، قرآن دے نال عشق کر، یہ قرآن تھانو اتھے بھی کامیابی دا ذریعہ ہو سی اور آخرت دے اندر بھی کامیابی دا ذریعہ ہو سی۔ دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء الحمدللہ و شکر اللہ۔ کرم نوازی ہوئی کہ ہمارے محسن مخلص محترم پیر طریقت رہبر شریعت میجر محمد سہیل عالم صاحب تشریف لائے، ساتھ ہی ہمارے مخلص بھائی حضرت علامہ مولانا ساجد محمود چشتی صاحب نے احباب کے ساتھ تشریف لائے، ارشاد مدنی صاحب آئے، ہم تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں سید محی الدین حیدر صاحب، اور برگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں مہک، یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے، چومے تورے ہی قدم، چومے تورے ہی قدم، لاتے پون بگین میں بہار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے، یہ چمک یہ دمک
سارے جگ میں مہک سب کچھ سرکار تم ہی سے ہے تم پہ نچھاور مورا جیا ہے تم پہ نچھاور مورا جیا بس پیار کیا تو تم ہی سے کیا مورے نین کا چین تم ہی ہو پیا مورے نین کا چین تم ہی ہو پیا اس دل کو قرار تم ہی سے ہے یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں مہک سب کچھ سرکار تم ہی سے ہے میرا دل لے لو میری جان لے لو میرا دل لے لو میری جان لے لو میرا تن لے لو میرا من لے لو میرا تن لے لو میرا من لے لو میں اور کہاں سودا بیچوں میں اور کہاں سودا بیچوں میرا سب پار تم ہی سے ہے میرا سب پار تم ہی سے ہے یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں مہک یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں مہک سب کچھ سرکار تم ہی سے ہے ہر شاخ چمن میں جو مت ہے ہر شاخ چمن میں جو مت ہے تو پیارے قدم کو جو مت ہے اس شمع کے سب ہے پیمانے اس شمع کے سب ہے پیمانے روشن یہ دیار تم ہی سے ہے روشن یہ دیار تم ہی سے ہے یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں مہک یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں مہک سب کچھ سرکار تم ہی سے ہے میرا کوئی نہیں ہے تورے سوا میرا کوئی نہیں ہے تورے سوا میرا کول قرار تم ہی سے ہے میرا کول قرار تم ہی سے ہے میرے عشق کو نسبت ہے تم سے میرے عشق کو نسبت ہے تم سے میرا ہار سنگار تم ہی سے ہے میرا ہار سنگار تم ہی سے ہے یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں
سب کچھ سرکار تم ہی سے گئے میں سپنا ہوں تم سچ مچ ہو میں سپنا ہوں تم سچ مچ ہو میں کچھ بھی نہیں تم سب کچھ ہو میں قطرہ ہوں تم ساگے ہو میں قطرہ ہوں تم ساگے ہو مجھے نسبت یار تم کہیں سے گئے مجھے نسبت یار تم کہیں سے گئے یہ چمک یہ دمک یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں مہک یہ چمک یہ دمک سارے جگ میں مہک سب کچھ سرکار تم ہی سے گئے چومے تورے ہی قدم چومے تورے ہی قدم اٹھنا دے پاون بگین میں بہار تم ہی سے گئے بگین میں بہار تم ہی سے گئے اب بارگاہ رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مخلص بھائی جناب نثار حق مولانا نثار حقانی صاحب مولانا محمد نثار حقانی صاحب نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وعابرا ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یہ جو پیچھے والا دوست ہے آگے آ جاؤ اٹھو پیچھے والا دوست آگے آ جاؤ وہی مہربانی جامی صاحب نے بڑا عظیم یہ پوجا لگایا ہوا ہے آگے آ جاؤ ہم مقامی لوگ ہیں اور ہمیں پتہ ہے آپ کو میں پتہ ہے اس سب میں مان ہے آپ آ گئے ہیں تو محبت سے بیٹھے یہ غلام محفل نہیں ہے اس میں قرآن شریف کی بھی فیض ہے اور صاحب قرآن کی بھی نگاہ ہے سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ کیونکہ چند بات ہم نے یہ اتنا ہی تمام اپنے محمد جامی صاحب دامت برکات میں کچھ نے فرمایا ہے تو آپ کم از کم محبت سے بیٹھے بادب ہو کے بیٹھے اور اس سے بیٹھے جس طرح آپ ماتم پہ آئے ماتم نہیں آئے بلکہ یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے جامی صاحب کا کہ آج آپ کے بچوں نے الحمد سے لے کے ورنہ تک پورا قرآن یاد کیا ہے اور یہ بہت بڑا عبادت یافتہ نہ کام ہو گیا سبحان اللہ اس وقت کا محبت سے بیٹھے سبحان اللہ ماشاءاللہ بالکل میں آپ سم بکم بیٹھے ہیں ہم سنی ہیں اور سنی رہیں گے آپ کو سبحان اللہ اس وقت شاہ صاحب موجود ہیں الحمدللہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں اسی ٹائم کے مطابق چونکہ حاضری ہوگی انشاءاللہ اس وقت آپ نے محبت سے درود شریف پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے جی اور اس سے پڑھنا ہے حضور فرمایا انی اسمع فلا تعال محبت وعارف ہوں کہ محبت والا درود السلام میں خود سماعت فرماتا ہوں اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی محبت ہے حضور کی پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ
وسلم علیہ. لنگر بڑا وسیع ہے، لنگر کھائیں گے، لنگر کی خوشی میں پھر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دکھوں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہاں روک لیتی ہے. آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس وقت جو ہمارے اعمال ہے نا، دیکھو آپ بھی دیکھو میں بھی دیکھوں، لیکن سب پہ حضور کا قیام ہے. بے شک بے شک. جتنی قومیں گزری ہیں نا، سب کے برے کام استغفر اللہ میں پائے گئے ہیں، لیکن کوئی شکل تبدیل نہیں ہوئی، کوئی عذاب نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ آنکھوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. مل کے پہ ہوگی تو مزہ آئے گا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے. بولو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور مدینہ پاک کے اندر ہر بندہ اپنی زبان میں بولی بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سندھی زبان میں، پنجابی زبان میں، پشتو زبان میں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹ سی کے وہاں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ملتا کو سبحان اللہ، محبت اللہ کو سبحان اللہ. میری اوقات اس وقت لوگ مہنگائی کے آئے میں
پریشان ہے لیکن الحمدللہ اسی موج بیٹا آپ کو سبحان اللہ وجہ کیا ہے میری اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات اتنی ہے میری اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات اتنی ہے کل بھی ان کے ٹکڑوں پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خان مصطفیٰ کل بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے آج بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں یہ کرم ہے بولو یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور آخری شے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ جو حضور کے ساتھ لگ گیا پوری دنیا ایک پاس ہو جائے اس کا ایک بال بھی بھیگا بولو نہیں ہو سکتا بھیگا نہیں ہو سکتا نہیں کر سکتی نہیں ہو سکتا جہاں پہ بھی کوئی روشن ہے آخرت میں بھی روشن ہوگا اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا سبحان اللہ ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں جہاں گرتے ہوئے سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب چلتے ہیں بلا تاخیر زینت السادات فخر السادات پیکے اخلاص و محبت واضح خوش بیان خطیب پاکستان سید محمد زبیر حسین شاہ صاحب دامت برکات قدسیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنا روحانی ایمانی عرفانی خطاب فرماتے ہیں لیکن آپ کی حالت دیکھ کے میں پریشان ہوں نعرہ تکبیر اور تعلیم علی نہ بولے تو پھر نعرہ تکبیر ہو جو ہو تو لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ ماشاء اللہ اجمل اجملین اکمل اکملین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے برادر مل کے بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی مکرم صاحب رونق صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جھرمٹ میں اعلان فرمایا، سبحان اللہ کہو ذرا سبحان اللہ۔ بس میری مختصر سی حاضری ہے، ذرا بابا سے بلند کہو سبحان اللہ۔ وجہ تخلیق کائنات، وجہ مقصود کائنات، امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کی جھرمٹ میں اعلان کیا، لوگوں آقا فرماتے ہیں جو بھی میرا امتی مجھ محمد کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، عرش والا رب درود پڑھنے والے بندے پر 10 مرتبہ کرم کی نظر فرمائے گا۔ جو یہ چاہتا ہے اس پہ رب کے کرم کی برکھا برسنا شروع ہو جائے۔ ذرا بابا سے بلند محبت و عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اونچی آواز میں ذرا محبت سے بولو، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، مل کے بولو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اونچی سری آنکھ سبحان اللہ۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا۔ سبحان اللہ اور ایک پل کی تھی حکومت بسی یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بعد از حمد و ثنا بھلائی کے صد عزت و تکریم پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پہ کرے اخلاص و محبت حضور قبلہ میجر محمد سہیل عالم صاحب دام البرکاتم القدسیہ، اور آج کی اس کانفرنس کے مہمان خصوصی علمی، فکری، سماجی شخصیت پیکر اخلاص و محبت
اور اہل بیت رسول سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ ساجد محمود چشتی صاحب دامن برکاتہم القدسیہ، اور آج کی اس کانفرنس کے میزبان مفتی اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضور قبلہ مفتی عبد الرحمن جامی صاحب، دیگر علماء کرام، سناخانان مصطفیٰ، میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے پروانوں، آج کی یہ کانفرنس دو حوالوں سے انعقاد پذیر ہے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ بس 10 منٹ کی میری گفتگو ہے، آپ توجہ کریں گے، آپ کی جھولی میں پھول ڈالنے لگا ہوں، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آج 3 شعبان المعظم کا عظمتوں والا دن ہے۔ ایک تو آج جشن قرآن ہے، اور دوسرا آج ولادت حسین علیہ السلام کا مبارک دن ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ روچی آپ کو سبحان اللہ۔ عقل والے تیری محفل سے پریشان گئے، عقل والے تیری محفل سے پریشان گئے، عشق والے تیرا ہر رنگ پہچان گئے۔ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ آج کا دن خانوادہ رسول، چمنستان زہرا کا پھول، میرے مصطفیٰ کی جان، سیدہ کائنات کی آنکھوں کا سرور، شہزادہ رسول، شہزادہ قلقبہ، راکب دوش مصطفیٰ، امام علی یہ مقام امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ مزہ نہیں آ رہا؟ پھر آپ ذرا سبحان اللہ۔ کتنی خوش نصیبی ہے ترمنا کے حضرات کے لیے، آج اس عظیم کانفرنس کے اندر جہاں تم جشن قرآن کی محفل سجائے بیٹھے ہو، یہ اللہ کی طرف سے خاص کرم ہوا کہ وہ دن ہمیں مل گیا کہ آج جشن قرآن بھی ہے، جشن حسین بھی منایا جا رہا ہے۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ ایک جملہ میں نے قرآن کے حوالے سے کہنا ہے، اور ایک ہی جملہ مولا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہنا ہے، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ مولا کائنات، میں حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ مولا کائنات، اخی رسول، داماد رسول، جان رسول، یاسوف الدین، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ، جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں جو بھی میرا امتی جس بلادری سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، امیر ہو یا غریب، پاکستان کا رہنے والا ہو یا کسی دوسرے ملک میں رہنے والا ہو، فرمایا جو بھی میرا امتی قرآن کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اس قرآن کو دل میں محفوظ کرے گا اور قرآن کے حلال کو حلال جان کر زندگی بسر کرے گا، فرمایا معاشر کا دن جب آئے گا میرا اللہ حافظ قرآن کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ مولا فرمائے گا حافظ تو نے زندگی قرآن کی اصولوں کے مطابق بسر کی ہے، آج اپنی بلادری کے 10 بندے جنت میں لے جا۔ پھر اکثر سبحان اللہ۔ بلادری کے 10 افراد، وہ بندے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے، انہیں قرآن کی برکت کی وجہ سے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ اگر میں اگلی بات کروں تو شاید وہ ہضم ہی نہ ہو سکے، مگر میں صرف امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے لگا ہوں۔ علامہ حسن شہزاد صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری میں رکھنے سے قبل پورا قرآن تلاوت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے بھائی ذرا توجہ کرنا، عام حافظ قرآن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، وہ بلادری کے 10 بندوں کو جنت لے جائے گا۔ وہ علی جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا پوری اولاد آدم اگر ایک رستے پہ چلے، اکیلا میرا علی ایک رستے پہ چلے، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں حق پھر بھی علی کے ساتھ ہوگا۔ اگر عام حافظ قرآن 10 بندوں کو جنت لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، میرا علی وہ حافظ قرآن ہے جو سواری پہ سوار ہوتے ہوئے پورا قرآن تلاوت کرتا ہے، تو وہ اپنے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جنت کیوں نہیں لے کے جائے گا؟ نعرہ حیدری! آخری جملہ میرے خطاب کا، ذرا کہو سبحان اللہ۔ بس بتانا یہ مقصود ہے کہ آج 3 شعبان کا دن ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کا عظیم دن ہے، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور حضور نے فرمایا یہ شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ میں سوچ بچار میں پڑ گیا، مہینے تو سارے حضور کے، مگر یہ خاص طور پہ حضور نے کیوں فرمایا کہ شعبان کا مہینہ مجھ محمد کا مہینہ ہے؟ اس کی 2 نسبتیں ہیں، ایک یہ تھی کہ اس مہینے میں شہزادہ رسول کی ولادت ہے، دوسری حضور پر جو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، درود والی یہ آیت اس مہینے میں حضور پر نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بس ایک جملہ عرض کر کے اجازت لینے لگا ہوں۔ نبی مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوا، کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، میں شکار کی غرض سے جنگل میں گیا ہوں، میں نے ایک ہرنی کا بچہ شکار کیا ہے۔ آقا نے فرمایا پھر؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ہرنی کا بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ہرنی کا بچہ میں آپ کو تحفہ دینے آیا ہوں۔ صحابی نے شکار کیا، حضور کی بارگاہ میں وہ ہرنی کا بچہ تحفہ پیش کر دیا۔ آقا نے فرمایا حسن جی نانا مصطفیٰ، فرمایا یہ ہرنی کا بچہ تو نے لینا ہے؟ جی نانا جان لینا ہے۔ آقا نے ہرنی کا بچہ اپنے بیٹے امام حسن کو تحفہ دے دیا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ شہزادہ رسول جب ہرنی کا بچہ لے کے گھر چلے، استقبال کرنے کے لیے شہزادہ رسول شہزادہ گلکبارہ کا بیدش مصطفیٰ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرمایا میرے بھائی یہ ہرنی کا بچہ کدھر سے لایا ہے؟ حسن کہنے لگے بھائی حسین نانا مصطفیٰ سے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا میں بھی نانا سے تحفہ لے کے آؤں گا۔ مولا حسین نے دوڑ لگائی، نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نانا مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ آقا نے فرمایا ایک ہی تھا، حسن کو دے دیا، دونوں بھائی اس سے کھیل لینا۔ شہزادہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نانا تیرے در سے کبھی کوئی خالی تو نہیں گیا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا نبی اللہ وہ دیکھے نا ہرنی اپنا بچہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ ہرنی جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی، آقا نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا نبی اللہ میرا ایک بچہ آپ کے غلام نے شکار کیا، آپ کے حسن کو تحفہ مل گیا، حسین آپ سے دوسرا لینے آیا۔ اللہ نے فرمایا جلدی جا، میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے،
دوسرا بچہ میرے حسین پہ قربان کر گیا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا سید محمد زبیر حسین شاہ صاحب بخاری ہمارے ہر معاملے میں ہمارے مخلص اور محسن آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے اور ہمارے محترم دوست ڈاکٹر محمد اختر علی صاحب اپنے ٹائم سے ذرا لیٹ آئیں کیونکہ سفر بھی اجنبی تھا اور سفر پہاڑی بھی تھا کچھ لیٹ ہو گیا میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے بارگاہ نبوت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو خصوصاً میجر صاحب کو جامی صاحب کو اور سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت سے لیٹ ہو گیا، معذرت خواہ ہوں، کچھ کی بات بالکل بجا کے راستہ اجنبی، بہرحال یہ بھی مالک کائنات کی رضا ہے کہ جب وہ چاہے تب بھی بندے نے حاضر ہونا ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں انشاءاللہ۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے مختصراً حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ پروان
محمد کے وفادار کہاں ہے؟ پوچھیں گے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے؟ بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے۔